حضرت مریم نے نکاح نہیں فرمایا تھا، آپ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، تو جب آپ کو یہ بشارت دی گئی تو آپ پریشان ہوئیں، اور آپ نے جو سوال کیا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں دو باتیں انتہائی غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ۔ اس سے کیا مراد ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ عیسیٰ کلمۃ اللہ کے معنی کیا ہے؟ یہاں کلمے سے مراد کن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو کن سے پیدا فرمایا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئی۔ لیکن دنیا میں اللہ نے ذرائع رکھے ہیں، وسیلہ رکھا ہے۔ درخت اسی کے فرمانے سے اور اسی کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، مگر ایک ذریعہ ہے کہ بیج بوتے ہیں اور بیج سے پھر پودا نکلتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے اور درخت سے پھر پھل نکلتے ہیں، یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح اولاد کے حصول کا ذریعہ ماں باپ ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، دنیاوی ذریعے کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو جب دنیاوی واسطہ نہ ہو تو انسان کی توجہ ڈائریکٹ کلمہ کن پر پڑتی ہے۔ اس مناسبت سے آپ کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے سے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، یہ ہے کلمۃ اللہ۔ آپ کو روح اللہ بھی کہتے ہیں، روح اللہ، جس کا عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی روح، لیکن اس سے مراد روح من اللہ، یہ اضافت منیہ ہے، یہ گرامر کی ایک لاجک ہے۔ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ روح اللہ کے معنی ہے اللہ کے دربار کی خاص روح، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ بیت اللہ کے معنی ہے وہ گھر جو اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے۔ اسی طرح وہ روح جو اللہ کے نزدیک عظمت والی ہے، اس مناسبت سے آپ کو روح اللہ کہتے ہیں۔ مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح۔ مسیح کے معنی ہے مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں شفا مل جاتی، اس مناسبت سے آپ کو مسیح کہا گیا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے کلام کریں گے جھولے میں اور پختہ عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو جھولے میں کلام کریں گے، ماں کی گود میں کلام کریں گے، یہ بات تو واضح ہے۔ اور کہلن، یہ اس عمر کو کہتے ہیں جو پختہ عمر ہو، 40 سال کے بعد۔ اس پر لوگ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 سال نہ ہوئی تھی اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اور قرآن فرماتا ہے کہ آپ کاہل عمر میں کلام کریں گے، یعنی 40 سال کے بعد کی عمر میں کلام کریں گے۔ تو اس سے اسلامی عقیدے کی وضاحت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال میں آسمان کی طرف بلند ہوئے ہیں، اب قرب قیامت میں پھر آئیں گے اور یہاں پر آپ اپنی عمر گزاریں گے، اور 40 سال کی عمر کے بعد بھی آپ لوگوں کو تبلیغ فرمائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنا عرصہ رہیں گے، اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 63 سال کی عمر تک آپ یہاں رہیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 73 سال کی عمر تک آپ رہیں گے اور پھر آپ کا وصال ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مزار اقدس آپ کا بنایا جائے گا۔ آپ جب دنیا میں واپس آئیں گے تو اسلام کی تبلیغ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے، اور آپ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ تبلیغ فرمائیں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور مقرب بندوں میں سے یہ ہوں گے۔ قالت، حضرت مریم نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد،
میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح بھی نہیں ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ یہ بشارت جو مجھے دی جا رہی ہے، کیا میرا نکاح ہوگا اور اس کے بعد یہ اولاد ہوگی یا بغیر نکاح کے یہ اولاد ہوگی؟ قال، ارشاد فرمایا، کذالک، اسی طرح اولاد ہوگی، یعنی بغیر نکاح کے اور بغیر باپ کے اور بغیر ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرمائے، کسی کام کا فیصلہ فرمائے، فإنما یقول له کن، تو اس سے صرف فرما دیتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں، اے کن فیکون کے مالک، تو کرم فرما دے اور ہماری مشکلات کو بھی آسان فرما دے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، توریت اور انجیل سکھائے گا، وَرَسُولًا، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے، اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف نیکی کا پیغام لے کر جائیں گے، اور بنی اسرائیل سے کہیں گے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں مٹی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی صورت، آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ دیکھیے مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے کہ تمام ولیوں اور نبیوں میں جو طاقتیں ہیں، جو ان کی قدرت ہے، جو تصرف کا اختیار ہے، وہ بھی اذن اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو روح آ جاتی ہے، وہ پرندہ اڑ کر روانہ ہو جاتا، اس میں جان آ جاتی۔ تو دیکھیں اس سے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ پھونک ماریں تو مٹی سے پرندہ بن جائے، مگر یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی لیے کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اگر شیطان کسی کو یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے اذن سے بھی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بھی اللہ کے نیک بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ قرآن کا انکار بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو وہ جس نبی اور جس ولی کو جو مقام طاقت دینا چاہے، یہ اس کی مشیت ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہہ رہے ہیں میں بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، لیکن پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں، کرتا تو میں ہوں، یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اگر اس عقیدے کی مزید وضاحت آپ چاہیں اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسٹ حاصل کریں، شرک کی حقیقت، شرک کی حقیقت، یہ کیسٹ حاصل کریں اور یہ کتاب حاصل کریں، معیار ہدایت۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت اور طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں۔ بتائیے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُبْرِئُ، میں شفا دیتا ہوں، الْأَكْمَحَ، کسے دیتا ہوں؟ مادر ذات اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں تمہیں شفا دے دوں گا،
مگر شرط یہ ہے کہ پھر تم ایمان لے آنا۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے۔ آپ ہاتھ پھیرتے تو مریضوں کو شفا مل جاتی۔ یہ اکمہا سے مراد مادرزاد اندھے ہیں۔ اس زمانے میں یہ مرض عام تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو ایسے پیدا ہوتے کہ چہرے پر آنکھوں کے سوراخ بھی نہ ہوتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ڈھیلا بنا کر آنکھوں کی جگہ پر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں بن جاتی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، بتائیے مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں، مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں، پرندے زندہ میں کرتا ہوں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، کام میرا ہے، لیکن یہ قدرت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہی عقیدہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام اور انبیاء کرام جو طاقت رکھتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں اور پکار کو سن بھی لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت اگر دیکھنا چاہیں تو شرک کی حقیقت کیسٹ میں سنیں یا معیار ہدایت کتاب میں آپ ملاحظہ کیجیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یہ غیب کی خبر۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں نہیں گئے، لیکن کوئی بھی آتا تو آپ اسے بتا دیتے کہ آج تم نے یہ کھایا ہے، یہ چیزیں تم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ غیب کی خبریں آپ کے پاس کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر بھی اذن اللہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد بھی اذن اللہ ہی ہے۔ تو یہ عقیدہ پھر معلوم ہوا کہ اگر بھی اذن اللہ کا ذکر نہ ہو تب بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو یہ غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور باذن اللہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراہ، اور میں مجھ سے پہلے توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہیں حلال قرار دوں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں۔ یعنی توریت کے ماننے والی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر بعض چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام کر دی گئی تھیں ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ مثلا اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا، اور ہر وہ جانور حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں انگلیاں ہوں یا پنجہ ہو۔ ہاں، کھوڑ والے جانور حلال تھے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس میں پاؤں میں انگلیاں نہیں ہوتی بلکہ کھر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز تھے، مگر ان کی چربی بھی ان پر حرام تھی، سوائے اس چربی کے کہ جو چربی ان کی پیٹھ پر ہو، جو جانور کی چربی اس کی آنت سے ملی ہوئی ہو، اور جو چربی ہڈی سے لگی ہوئی ہو، یہ بنی اسرائیل پر حلال تھی اور باقی تمام چربیاں حرام تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر تمہاری سرکشی کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کی گئیں، اب میں انہیں حلال کر دوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کرو۔